اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ یہ کوئی الیکشن کا اگر اعلان ہو جاتا ہے تو یہ کوئی امکان ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کے درمیان کوئی ایڈجسٹمنٹ یا الائنس وغیرہ ہو جائے؟ کیونکہ ہم ایسی بھی خبریں سن رہے ہیں۔ جی گفتگو تو تمام جماعتوں کے درمیان ہوگی، لیکن اس وقت تو ایسا کوئی چیز کم از کم ریڈار پر نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ سب جماعتیں جب الیکشن خاص طور پہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے گی اس کے بعد یہ گفتگو ہوں گی اور مختلف الائنسز پر بھی گفتگو ہوگی۔ پی ڈی ایم کا بطور ایک انتخابی الائنس بھی ہمیشہ ایک آپشن ہے۔ پیپلز پارٹی چونکہ اس میں شامل نہیں ہے، اے این پی بھی اس میں شامل نہیں ہے پی ڈی ایم میں، تو لہٰذا یہ تمام جو مختلف قسم کی پرمیوٹیشنز آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو الیکشن کے بعد۔ لیکن پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان وہ تو اب مسلم لیگ نون سے کچھ تھوڑے سے شاکی نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے، ان کو مجھے یہ امید ہے کہ بہت جلد جیسے ہی میاں نواز شریف اپنا سعودی عرب کا دورہ مکمل کر لیں گے تو تمام پی ڈی ایم کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے جو ڈسکشنز ہوئی ہیں جن کا تعلق پاکستان کے معاشی مستقبل سے، پرائم منسٹر صاحب کا تو رابطہ ہو گیا مولانا صاحب سے، معاشی مستقبل سے ہے، اور یہ جو ہماری خلیجی ریاستیں، ہمارے جو مسلمان ملک دوست ہیں، ان کی طرف سے بہت عرصے سے جو پاکستان میں سرمایہ کاری رکی ہوئی تھی اس کو چالو کرنا بھی اس کے اندر ڈسکشنز کا حصہ ہے۔ تو وہاں صرف سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، وہاں انویسٹمنٹ کی بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ لیکن جو شعیب صاحب نے ایک بات کی اس کا ضرور میں چاہوں گا کہ وضاحت ہو کہ یہ انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف پہ کیس بنے ہیں۔ انوکھا واقعہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کی سیاسی جماعت نے جی ایچ کیو پر اور جناح ہاؤس پر حملہ کر کے آگ لگا دی، یہ انوکھا واقعہ ہے۔ ریڈیو پاکستان پشاور کو جلانا انوکھا واقعہ ہے۔ پشاور میں 150 جانوروں کی مویشی منڈی میں زندہ جانور جلا دینا جو ہے وہ انوکھا واقعہ ہے۔ ہمارے پاس انوکھا واقعہ یہ ہے کہ جی میٹرو بس کے اوپر ایک سیاسی جماعت نے حملہ کر دیا، موٹر وے کے جو ہے وہ ٹول پر حملہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی۔ یہ انوکھا واقعہ یہ ہے کہ جو تحفے آپ کو بطور ایک ریاست پاکستان کے عہدیدار کے طور پہ، پاکستان کے عوام کے نمائندے کے طور پہ دیے گئے، آپ نے اس سے کروڑوں کا کاروبار شروع کر دیا، آپ نے ان کو بیچنا شروع کر دیا۔ انوکھی بات تو یہ ہے کہ بھئی جو 60 ارب پاکستان کے عوام کی ملکیت تھے وہ عمران خان نے خود جو ہیں اس نجی کاروباری شخص کے حوالے کر دیے جس نے اپنے نام سے ان کو سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ تو انوکھے واقعات تو ہوئے۔ جب انوکھے واقعات عمران خان صاحب نے کیے ہیں تو پھر اس کے آج کیسز جو ہیں وہ انوکھا واقعہ نہیں ہے، ان کے اوپر جو قانونی کیس بن رہے ہیں وہ اس کے کانسیکوینسز، لیکن اتنے اس کے نتائج ہیں۔ اتنے انوکھے واقعات کے باوجود ابھی تک کوئی ماسٹر مائنڈ یا مبینہ طور پہ مرکزی کردار جو ہے اس کو سزا تو نہیں ملی۔ یہ سب یہی ایک سبق ہے عمران خان کے دور سے، جو ایک فاشزم کا دور تھا۔ جب بھی یہ کیسز فائل ہوں گے مکمل شواہد، 2 مہینے گزر گئے ہیں، کب فائل ہوں گے؟ بہت جلد ہوں گے، مکمل شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ فائل ہوں گے۔ ان کی تیاری ہو رہی ہے، اور جس طرح کہا جنہوں نے سویلینز املاک پر حملہ کیا ان پر سویلین کیس ہوں گے، جنہوں نے فوجی املاک پر حملہ کیا ان پر فوجی عدالتوں میں کیس چلیں گے۔ یہ بڑی واضح ہے۔ پاکستان کا قانون اس حوالے سے وہی قانون ہے جو پچھلی حکومت کے دور میں تھا۔ اس قانون میں ایک لفظ اور ایک کوما بھی تبدیل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نہ آرمی ایکٹ میں نہ پاکستان کی تعزیرات میں کوئی چینج نہیں ہوا۔ وہی قوانین موجود ہیں اور انہی قوانین کے اندر، اور یہ بھول جاتے ہیں یہ کہنا کہ جی یہ شاید کوئی نئی پروسیکیوشن ہو رہی ہے۔ عمران خان کے دور میں 25 لوگ سویلینز پروسیکیوٹ ہوئے ملٹری، اس وقت کسی نے چون بھی کی تھی کہ یہ نہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے؟ ہم نے تو بہت آپ اس میں شامل تھے، میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں، میں جماعت کی بات صاحب کو سزا ہوئی، ہم بولے اس کو عسکری کو سزا ہوئی، ہم بولے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک نظریہ ہے جو اس سے اگری نہیں کرتا اس پہ، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ 9 مئی انوکھا واقعہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہلاتی ہے اس نے ایک اسٹریٹجک ٹارگٹ لسٹنگ کر کے کراچی سے پشاور تک حملہ کیا اور پاکستان میں کیوس اور ڈسرپشن اور انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ انوکھا واقعہ۔ اچھا شعیب صاحب پہلے تو ذرا یہ بتا دینا کہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ تو خود رابطہ کر رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے لیے، انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو عثمان بزدار کے خلاف بول رہی ہیں تو یہ تو ان کی ترجمان تھیں، یہ تو ان کی مشیر اطلاعات تھیں۔ جس وقت وہ ان کا اقتدار رہا تب تک تو انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔
تب تک بنی گالہ میں ان کا آنا جانا تھا، اس وقت تو میں پارٹی میں نہیں تھا، مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا تھا اور کیا نہیں ہو رہا تھا. اقتدار کی بات زمانے کی باتیں ہیں. اقتدار فیڈرل میں تھا یا اقتدار پروونشل میں تھا، اس وقت تو دونوں جگہ یہ وزیر اور مشیر اطلاعات رہی ہیں. آپ پارٹی میں اس وقت آئے ہیں جب یہ لوگ پارٹی سے چلے گئے؟ تو جب یہ چلے گئے میں 9 مئی کے بعد آیا ہوں پارٹی میں. اچھا، میں آپ اس 9 سے مئی پہلے کے نہیں بعد تھا، آئے ہیں؟ اس سے پہلے نہیں تھا. مشکل وقت میں آیا ہوں. دیکھیں، جب آپ سارے مقتدر طبقے، حلقے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کے اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو دبانے کی کوشش کریں گے تو بھائی ہمارا فرض ہے بینگ این ایڈوکیٹ، بینگ سٹیزن آف پاکستان، ہم ایک جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا نظریہ ہمارے نظریے سے متفق ہیں، جس سے ہم اس کے ساتھ ہم شامل ہوں اور ہم شامل ہوئے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں تو ڈاکٹر صاحبہ اس وقت اعتراض کرتی، بڑی اچھی لگتی اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے. جب آج آپ صاحب اقتدار نہیں رہے، اقتدار کے مزے آپ لوٹتے رہے اور آج آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت برے تھے. اس وقت ایک لفظ بولا آپ نے کسی بھی موقع پہ؟ اچھا، میں اس سے آگے آتا ہوں. یا آپ کہتے ہیں میڈم کہہ رہی ہیں کہ جناب بیانیہ بنایا گیا پچھلے 1 سال سے. بھائی بیانیے کی جب آپ بات کریں گے نا، آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے 9 مئی کے واقعات کے متعلق، جب ریاستی دہشت گردی کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کر کے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے شیشے توڑے، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور خان صاحب کو اٹھا کے لے گئے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے پیرا نمبر 8 اور 9 میں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی ہے اور پرامن احتجاج کی کال دی ہے، اور اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. تو لہٰذا اس کے بعد تو ان کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات مجھے بتائیں، اگر بیانیے کی بات کریں گے، خرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گوجرانوالہ کے جلسے میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ مجھے بتائیں مریم نواز صاحبہ نے کیا باتیں کی ہیں؟ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ذرا آپ اٹھا لیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، یہ کس نے کہا تھا؟ مجھے یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بیانیہ نہیں ہیں. آصف زرداری صاحب نے جو کہا تھا اور 3 سال کے لیے وہ پھر باہر چلے گئے تھے، وہ کیا الفاظ تھے؟ خواجہ آصف صاحب کے الفاظ، ایاز صادق کے، اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ. دیکھیں، میں آج بھی خان صاحب کی کوئی ایک بات جب آپ کہیں کہ اس نے کہا وہ دہشت گردی کریں، غلط ہوا، ہم اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کنڈیم کر چکے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آئے، وہاں صحافیوں نے جب سوال کیا کہ بھائی 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک آپ کہتے ہو کور کمانڈر ہاؤس میں یہ سارا ڈرامہ ہوتا رہا، آپ کی سیکیورٹی لیئرز کدھر تھیں؟ اس کا کوئی ایک جواب نہیں دیا. تو وہ کہہ رہے اور ہیں دوسرا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے حاضر سروس افسروں کے خلاف کارروائی کی. کارروائی کی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی لیئرز کو کہا کہ وہ موجود تھے. کس کے آرڈر سے وہ سیکیورٹی لیئرز سائیڈ لائن ہو گئے؟ جس کے آرڈر سے سائیڈ لائن ہوئے اس کو انہوں نے برخاست کر دیا، نوکری سے برخاست کر دیا. یہ تو ابھی کچھ نہیں آیا نا، وہ تو آیا کہ نیگلیجنس کے اوپر، یہ نہیں آیا کہ کنائمنس کے اوپر. اچھا، سیولین ایڈمنسٹریشن کہاں تھی؟ سیولین ایڈمنسٹریشن جو 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ایک نہ واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، نہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، نہ پولیس تھی ہی نہیں. تو بھائی جب سب کچھ آپ کو پتا تھا، وہاں سے آپ اکیلے نہیں گزر سکتے. کس کو نہیں پتا؟ کسی سٹیزن کو نہیں پتا کہ وہاں سے اکیلا ایک بندہ نہیں گزر سکتا. آپ نے بڑے اہم سوال اٹھا دیے جی.